بہت سے بزرگوں سے یہ بات منسوب ہے کہ پاکستان کو اقوام عالم میں بڑا خاص مقام حاصل ہے نہیں ہوگا، اور ہم سنتے بھی آئے ہیں بچپن سے ہی، لیکن یہ جو حالات ہیں یہ تو دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا ہمیں وہ مقام حاصل ہو پائے گا؟ مقام حاصل ہونے کی بات تو اس طرح ہی ہے جیسے میں یہ کہوں کہ میں محسن سے گفتگو کر رہا ہوں، اتنا یقینی ہے۔ کیوں؟ اسلام کی نشات ثانیہ ہونی ہے۔ پوری دنیا میں دو ملک ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک کا نام پاکستان ہے۔ اسرائیل باطل مذہب ہے، انہوں نے اپنے نبیوں کو خدا بنایا، نبیوں کو قتل کیا۔ یقیناً آخری کامیابی ان کی نہیں ہے، آخری کامیابی آپ ہی کی ہے۔ آپ کو اب اللہ جو ہے وہ تبدیلی کی طرف لا رہا ہے۔ ابھی آپ کے جو سوچیں ہیں نا، کیونکہ انسان کی اسٹیجز ہوتی ہیں تین۔ پہلے سوچ چینج ہوتی ہے، اس سوچ کے تحت پھر ارادہ بدلتا ہے، اس ارادے کے تحت پھر عمل ہوتا ہے۔ ابھی ہم ارادے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، سوچ ہماری بدل۔ ابھی آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا، انڈیا سوچ سکتا تھا؟ بالکل نہیں، ٹھیک، بالکل نہیں، ایون بنگالی بھی نہیں سوچ رہے تھے، نہیں سوچ سکتے تھے نا۔ آپ کے ہاں اس سے زیادہ ہوگا دین کا معاملہ، اور یہاں دین پھیلے گا، اور کیونکہ نشات ثانیہ جو ہے اسلام کی وہ لکھی ہوئی ہے، اس خطے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی باتیں ہیں، صوفی برکت صاحب کے بھی حوالے ہیں، اور سب سے بڑھ کے بڑے امام سرکار کے حوالہ جات تحریری شکل میں ان کے ملفوظے موجود ہیں۔ جو سب سے امپارٹنٹ یہ تھا کہ میری قبر کے گرد گرد ایک شہر تعمیر ہوگا جس کا نام اسلام پہ رکھا جائے گا، اور جو اسلام کی نشات ثانیہ کا مرکز ہوگا۔ تو آدھا کام تو ہو چکا ہے، وہ شہر تو بن گیا۔ اب اسٹیٹ بننی ہے۔ اسٹیٹ بننے سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں آپ، اگر ہم نجس لوگ ہیں اپنے اخلاق میں، اپنے کریکٹر میں، دین کے معاملے میں، تو کیا ہمیں اللہ یہ موقع دے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں تبدیلی آنی ہے، گروپنگ ساری ختم ہوگی، ایک سوچ پہ لوگ آئیں گے، مسلک جو ہے یہ بیک گراؤنڈ میں جائیں گے، ایک سوچ پہ لوگ آئیں گے، اور جو ایسے لوگ ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہے یا جو تبدیل نہیں ہونا چاہتے، ان کو اللہ ایلیمینیٹ کرے گا۔ ایسے لوگ آئیں گے، کیونکہ غزوہ کا مطلب یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت والے لڑائی کو غزوہ کہتے تھے، ورنہ سرایا ہوتے تھے۔ آپ شریک تو نہیں ہیں مگر پروگرام آپ کا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ آخری فتح اسلام کی ہوگی اور دنیا میں اسلام پھیلے گا۔ مرکز اس کا جو ہے وہ تین ملک ہیں، جو میں نے اپنے اس میں پوائنٹ میں لکھا ہوا تھا، پاکستان، خراسان۔ خراسان میں سارا افغانستان بھی آتا ہے، اور ترکستان۔ تین ملک اس میں پورا حصہ لیں گے اور فتح یاب ہوں گے۔ اسرائیل کے نابود ہونے کا، بنو اسرائیل کے وقت قریب ہے۔ کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، اس سے کم بہتر میرے اصحاب کا، اس سے کم بہتر تابعین کا، اس سے کم بہتر تبع تابعین کا، اس سے کم بہتر تبع تابعین کا۔ یہ 5 دور ہیں۔ اس کے بعد چھٹا دور جب شروع ہوگا، یہ دور فتن ہوگا، جو قیامت تک بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ دور فتن میں چلنے والے سے کھڑا ہوا، کھڑے ہوئے سے بیٹھا ہوا، بیٹھے ہوئے سے اپنے گھر میں دروازہ اندر سے بند کر لے، وہ محفوظ ہے۔ مگر دور فتن کی جو آپ نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں، احادیث ہیں، ساری ترتیب ہے، مسلم میں ہے، بخاری میں ہے، بلکہ احادیث کا کوئی مجموعہ ایسا نہیں جس میں ان کا ذکر نہ ہو۔ خاص کر اولیاء مقبول جان نے ابھی ایک کتاب تھی حماد بن نعیم کی، وہ چھپوائی، وہ ہے دور فتن پہ، اس میں بھی یہ سارے ذکر موجود ہیں، جس کے مطابق جو میری فیلنگ ہے یا جو میں محسوس کر رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک ترتیب اس کی بلٹ ہوئی ہے۔ کہاں سچ ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی، یہ تو مالک کا کام ہے۔ اپنا ارادہ بدل دے، اپنا پروگرام بدل دے، وہ تو مالک ہے۔ پہلے نمبر پہ جو اب واقعہ آپ دیکھیں گے وہ ہوگا ہر مجدون کی جنگ، جس کو آر میگا ڈاؤن کہتے ہیں، جو ابھی فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ بڑھے گی۔ اچھا، ہر مجدون ایک پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں ابھی شروع نہیں ہوئی،
جب وہاں ہوگی تو یہ ورلڈ وار ہوگی اور دنیا ساری اس سے تباہ ہوگی. ویسٹ کا تو نشان بھی نہیں بچے گا. بہت زیادہ دنیا میں تباہی مچے گی. اس کا نام ہے انگلش میں آرمیگاڈون، عربی میں اس کو ہرمجدون کہتے ہیں. یہ پہاڑی ہے ایک جو میں جلدی دیکھ رہا ہوں جس دور میں آپ اور میں رہ رہے ہیں. اس کے بعد ہے خروج دجال. 2 نشانیاں اس کی 3 پوری ہو چکی. مسلم کی حدیث ہے کہ دجال خراسان سے خروج کرے گا. خراسان یہ افغانستان وغیرہ یہ سارا خراسان ہے. اور اس کی حمایت کرنے والے پچکی ہوئی ڈھال کے چہرے والے ہوں گے. شمالی اتحاد نے اس کی حمایت کی، جن کے جو پھینے ہوتے ہیں جی بالکل جی، انہوں نے پچکی ہوئی ڈھال کے چہرے والے تھے، انہوں نے حمایت کی. وہ ایک ہاتھ سے آگ برسائے گا اور دوسرے ہاتھ سے اناج برسائے گا. کیا اس کے جہاز نے، وہ ایک ہی جہاز نے بم بھی گرائے اور ایک ہی جہاز نے آٹا اور گندم بھی گرائی جی گرائی. اور وہ فتح یاب ہوگا. پھر ایک اور علامت بتائی، وہ حیرانگی ہوتی ہے کہ 70,000 اصفہانی یہودی کالی ریشمی چادریں اوڑھنے والے دجال کے ساتھ خروج کریں گے. اصفہان میں سب سے زیادہ آبادی جیوز کی ہے، ان کی پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں اور کالی ریشمی چادریں اوڑھتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ اب یہ ہے خروج دجال کا زمانہ. جتنی نشانیاں ہیں نا، ابھی یہ سکے ختم ہو جائیں گے بالکل، یہ نوٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ چلے گا تاکہ ایک آدمی آپ کے سارا فائنانس کو ایک لمحے میں روک لے. ایسے ہی جی. آپ کی زندگی کو ایسا کر دیا جائے گا کہ ایک آدمی آپ پہ رول کرے پوری دنیا میں، چاہے کرنسی ہو، چاہے موبائل ہو، چاہے کھانا پینا ہو، کچھ بھی ہو. یہ اب خروج دجال کا زمانہ آ پہنچا ہے. پھر ظہور مہدی ہے نزدیک. اس کے بعد پھر خاتمہ بنی اسرائیل ہے، جو ہرمجدون ہوگی نا اس کے ساتھ ہی اسرائیلی ختم ہو جائیں گے. حدیث مبارکہ یہ ہے، کوئی پتھر، کوئی اینٹ، کوئی درخت، کوئی سایہ ان کو پناہ نہ دے گا. صرف ایک درخت ہوگا زرکت کا، وہ اس کے پیچھے یہودی چھپ سکیں گے. یہودیوں کو اس حدیث کا اتنا یقین ہے کہ انہوں نے یہ 50 لاکھ پودے لگوا دیے ہیں زرکت کے. ان کو پتہ ہے کہ یہ پوری ہونی. اس کے بعد ہے اسلام کے نشات ثانیہ، جس کے سٹارٹ 3 ملکوں سے ہوگا: ترکیہ، پاکستان، خراسان. پھر غزوہ ہند ہے کہ ہندوستان پہ یلغار ہوگی اور وہاں اسلام پھیلے گا. ہندو یا اسلام قبول کریں گے یا مارے جائیں گے. پھر نزول عیسیٰ ہے. نزول عیسیٰ جب ہوگا تو جو فوجیں غزوہ ہند لڑیں گی وہ جا کے شام میں عیسیٰ کی فوجوں سے جا ملیں گے. یہ تو جو ترتیب میں دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، پڑھتا ہوں، وہ ہے. پاکستانیوں میں بڑی چینج آئے گی. غربت یہاں کبھی نہیں ہوگی. ابھی بھی اگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان غریب ہے یا لوگ غریب ہیں، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں.